بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اسلامی قرینہ یوٹیوب چینل کے عزیز دوستو، آج میں آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی نافرمانیاں بیان کروں گا۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ محترم ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام 950 برس تک اپنی قوم کو خدا کا پیغام سناتے رہے، مگر اس کی بدنصیب قوم ایمان نہیں لائی، بلکہ طرح طرح سے آپ علیہ السلام کی تحقیر و تذلیل کرتی رہی اور قسم قسم کی اذیتوں اور تکلیفوں سے آپ کو ستاتی رہی، یہاں تک کہ کئی بار ان ظالموں نے آپ علیہ السلام کو اس قدر زد و کوب کیا کہ آپ علیہ السلام کو مردہ خیال کر کے کپڑوں میں لپیٹ کر مکان میں ڈال دیا، مگر آپ علیہ السلام پھر مکان سے نکل کر دین کی تبلیغ فرمانے لگے۔ مگر ان ایذاؤں اور مصیبتوں پر بھی آپ علیہ السلام یہی دعا فرمایا کرتے تھے: اے میرے پروردگار، تو میری قوم کو بخش دے اور ہدایت عطا فرما، کیونکہ یہ مجھ کو نہیں جانتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کے جواب میں قوم نے سرکشی کا مظاہرہ کیا، آپ علیہ السلام کو جھوٹا قرار دیا، توحید کو ماننے اور شرک کو چھوڑنے سے انکار کر دیا، اور اس کے علاوہ دھمکی دی: اگر تم اپنے وعظ و نصیحت اور دین کی دعوت سے بعد نہ آئے تو ہم پتھر مار کر قتل کر دیں گے۔ اس انکار و تکذیب اور دھمکیوں کے ساتھ آپ علیہ السلام کی شان میں گستاخانہ جملے بھی کہنے لگے کہ یہ پاگل ہے، یہاں تک کہ ایک دن یہ وحی نازل ہو گئی: اے نوح، اب تک جو لوگ مومن ہو چکے ہیں ان کے سوا اور دوسرے لوگ کبھی ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام اپنی قوم کے ایمان لانے سے نا امید ہو گئے، اور آپ علیہ السلام نے اس قوم کی ہلاکت کے لیے دعا فرما دی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ علیہ السلام ایک کشتی تیار کریں۔ چنانچہ 100 برس میں آپ نے لگاتے ہوئے ساگوان کے درخت تیار ہو گئے، اور آپ نے ان درختوں کی لکڑیوں سے ایک کشتی بنا لی۔ اس میں 3 درجے تھے: نچلے طبقے میں درندے پرندے اور حشرات الارض وغیرہ، اور درمیانی طبقے میں چوپائے وغیرہ جانوروں کے لیے، اور بالائی طبقے میں خود اور مومنین کے لیے جگہ بنائی۔ جب آپ علیہ السلام کشتی بنانے میں مصروف تھے تو آپ علیہ السلام کی قوم آپ کا مذاق اڑاتی تھی۔ کوئی کہتا: اے نوح علیہ السلام، اب تم بوڑھے ہو گئے ہو، حالانکہ پہلے تم کہا کرتے تھے کہ میں خدا کا نبی ہوں۔ کوئی کہتا: اے نوح، اس خشک زمین میں تم کشتی کیوں بنا رہے ہو؟ آپ علیہ السلام ان کے جواب میں یہی فرمایا کرتے تھے: آج تم ہم سے مذاق کرتے ہو، لیکن مت گھبراؤ، جب خدا کا عذاب بصورت طوفان آئے گا تو ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ ان کی قوم پر عذاب نازل ہونے اور ان کی ہلاکت کا وقت آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے اس عذاب کے نازل ہونے کی علامت یہ بیان فرمائی تھی: جب تم تندور میں سے پانی جوش مارتا دیکھو، سمجھ لینا عذاب کے نازل کا وقت آ پہنچا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے اہل خانہ کے کل 7 افراد تھے، اور وہ لوگ جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے یہ کل 80 افراد تھے۔ صحیح تعداد اللہ ہی جانتا ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تو آسمان سے زبردست بارش برسی، اور یہ لگاتار 40 دن رات برستی رہی۔ پانی پہاڑوں سے بھی اونچا ہو گیا، یہاں تک کہ ہر چیز اس میں ڈوب گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا کنعان اور ایک بیوی کافرہ تھی، یہ بھی اس طوفان میں غرق ہو گئے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔